ہلکا سا نقصان، ہلکا سا لاس، ایک پروجیکٹ، ایک اسائنمنٹ، ایک کانٹریکٹ ملتے ملتے رہ جائے، زمین آسمان ایک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک 8-10 گھنٹے کام کرتا ہے، جیسے صحابہ بھی 8-10 گھنٹے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب کے OTTs ہمارے پاس سب سبسکرپشنز کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہم اپنے آپ سے کر لیں، ہم ان 3 کیٹیگریز میں سے کس کو بلونگ کرتے ہیں؟ بڑی مشکل سے ہماری 5 وقت کی نمازیں ہو پاتی ہیں، بڑی مشکل سے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں ذکرک قبل ان تذکرہ، ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دھکے لگتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، چوٹ لگتی ہے بڑے ہونے کے بعد، بزنس نہیں چلتا ہے، جاب نہیں چلتا ہے، لڑکی نہیں ملتی ہے شادی کو، بچے، تب جا کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بچہ عطا کر دے، اے اللہ مجھے اچھا جاب دے دے، اے اللہ مجھے اچھی سیٹ دے۔ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یاد رکھا ہے کب؟ 50,000 سال پہلے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا، بلکہ ہمیں ہماری اپنی اس زندگی کا مقصد بھی سمجھایا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں، لگتا ہے ہمیں کسی قسم کا مغالطہ ہو گیا ہے، لگتا ہے ہم اپنا ہدف، اپنا مقصد، اپنا آبجیکٹو بھلانے لگے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ اپنے مقصد کو یاد رکھ کر اس پر پوری طاقت لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ہر مسلمان جانتا ہے، المعلوم بالدین من الضرورہ، ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمیں اس دنیا میں پرماننٹلی نہیں رہنا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، کچھ سال رہیں گے، اللہ عز و جل نے ہماری روزی روٹی، ہماری عمر سب لکھ رکھا ہے، تو اس حساب سے اللہ عز و جل نے جتنی زندگی ہمارے نصیب میں کر رکھی ہے اتنی زندگی جی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر جیسے میں نے ابھی کہا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کچھ اپنے آپ کو اگر دیکھیں جا کر کے آئینے میں، اپنے آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں تو لگتا ہے کہ ہاں ہمیں اپنا ہدف بھول گیا ہے، ہمیں اپنا مقصد یاد نہیں رہا۔ ہم اس دنیا کے لیے ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، جبکہ اگر ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو سنیں سمجھیں، ان اللہ جعل الدنیا ثلاثۃ اجزاء، کہ اللہ عز و جل نے اس دنیا کے 3 حصے بنا رکھے ہیں۔ جزء للمؤمن، ایک حصہ مومنوں کے لیے ہے، وجزء للمنافق، ایک اور حصہ ہے جو منافقوں کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ وجزء للکافر،
تیسرا حصہ ہے جو کفار کے لیے ہے. آگے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فالمؤمن یتزود، ایک مؤمن کا، ایک مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے، اس کا فیچر، اس کا ٹریٹ، اس کا کیریکٹر ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو دنیا میں رہ کر زندگی بسا کر دنیا لوٹنے، دنیا ایکوائر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا سے اپنا ساز و سامان، اپنا توشہ آخرت کو جانے کے لیے جس توشے کی ضرورت ہوتی ہے اس توشے کو تیار کرنے کے لیے اپنی اس دنیا کا استعمال کرتا ہے. چھوٹی سی مثال جو ہم سب کی سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم یہاں سے کہیں دلی ولی کا سفر کریں، ابراڈ کا سفر کریں، سامان باندھ لیتے ہیں، کتنے دن رہنا ہے، کتنے کپڑے چاہیے، شیونگ کٹ چاہیے اور دوسرے کیا کیا ضروریات ہیں وہ چاہیے، وہ لے لیتے ہیں. اگر چھوٹا موٹا سفر ہو، آج کل تو خیر وہ کم دکھائی دیتا ہے، مگر پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا بھی سفر ہو، زیادہ راہ کی صورت میں کھانا پانی بھی لے کر کے چلتے ہیں. یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مومن اپنی اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے توشے کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو کچھ یہاں ضروری ہوتا ہے وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. اور ہمیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم آخرت کے لیے کسی قسم کی تیاری کرتے ہیں، الا من رحم ربی. اگر دنیا ہی مقصود ہوتی تو واللہ ہمارے سلف صالح اس دنیا کو ایکوائر کرنے میں، اس دنیا کو حاصل کرنے میں جس قسم کا زور لگاتے، شاید پوری دنیا میں کوئی اور مثال نہیں ملتی اس چیز کی. ہمارے صاف صاف اسلاف نے یہ بتلا دیا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں سے چل کر کے کسی ایک دن جانا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے نکل کر کے جاتا ہے ہمارے اپنے قدموں کے نیچے، یعنی زمین کے نیچے ہے، قبروں کے اندر ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، میرے اپنے والد صاحب کو گزرے ہوئے لگ بھگ 18 سال ہو چکے ہیں، میرے دادا صاحب کو گزرے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں یا زیادہ ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے تھوڑا سا اور اوپر چلے جاتے جائیں، ہمارے اسلاف سلف صالح ان کو گئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، 1300 1400 سال ہو چکے ہیں. ان میں سے کتنے ہیں جو آج بھی قبروں میں مدفون ہیں، ایون ایز وی اسپیک، اب بھی قبر کے اندر مدفون ہیں. ان کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ہوا جا رہا ہے، یا تو اللہ عز و جل انہیں جنت کی کھڑکی کھول کر کے جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارتیں اور جنت کی نعمتوں میں رکھے ہوئے ہیں، یا پھر یوں ہے ان کے ساتھ معاملہ کہ قبر کے عذاب سے دو چار ہیں. اللہ عز و جل ہمارے اپنے اپنوں کو اور ہمارے سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں ان سب کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین یا رب. تو پتہ چلا کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری اس دنیا کا رہنا سہنا صرف فرسٹ فیز ہے. ہماری اپنی زندگی تین فیز والی ہے. فرسٹ فیز ہماری اپنی زندگی کا، پہلا مرحلہ ہماری اپنی زندگی کا جو آج ہم جی رہے ہیں. اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا نہ جانے کتنے سال. آج بھی اگر کوئی مر جائے، ایک سوال پوچھ لیں ہم اپنے آپ سے، آج اگر موت آتی ہے، آر وی ریڈی؟ تیار ہیں مرنے کے لیے؟ اللہ عز و جل ہمیں لمبی زندگیوں سے نوازے، صحت سے نوازے، ایمان سے نوازے. آمین یا رب. مگر اگر آج موت آتی ہے، تیار ہیں ہم؟ بحث نہیں کر پائیں گے، باگین نہیں کر پائیں گے ملک الموت سے، مگر کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر اب تک غفلت میں کیوں ہیں ہم؟ ابھی بھی جاگتے کیوں نہیں ہم؟ ابھی بھی اگر ہماری دوڑ دھوپ ہوتی ہے تو صرف دنیا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے. ایک حدیث ہے جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، نافق حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ تیز چلے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. بیچ میں ابو بکر آ کے انٹرسیپٹ کرتے ہیں، انٹرجیکٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ بڑے پریشان لگتے ہو. یہ حدیث تمام پتہ ہے آپ کو. اس میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہپوکریٹ ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے اندر نفاق آ گیا ہے. ایسے کیسے؟ نہیں، میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا ایک الگ عالم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں رہتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں، تو ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے میرا، گر جاتا ہے میرا. تو مجھے لگتا ہے میرے اندر نفاق ہے، منافق ہونے لگا ہوں میں. تو ابو بکر کہتے ہیں یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو جا کر کے پوچھتے ہیں. حدیث میں جو لمبی بات آئی ہے مجھے وہاں تک لے جانا نہیں ہے، یہاں سے ایک چھوٹا سا انفرنس ڈرا کرنا ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ ایمان کی چھوٹی سی اونچ نیچ ہمارے صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی.
دوڑ کر پہنچ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے کہ میرے اندر نفاق ہے، میں منافق ہونے لگا ہوں، مجھے کیا کروں بتاؤ مجھے. یہ ہمارے اپنے صحابہ کی حالت ہوتی تھی، دوڑ کر پہنچتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ایمان میں ہلکی سی اونچ نیچ. ہم بھی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر اللہ المستعان ایمان کی اونچ نیچ کے لیے نہیں، بزنس میں اونچ نیچ ہو جائے دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے ہماری. ہلکا سا نقصان، ہلکا سا لاس، ایک پروجیکٹ، ایک اسائنمنٹ، ایک کانٹریکٹ ملتے ملتے رہ جائے، زمین آسمان ایک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. علماء کے پاس بھی بھاگتے ہیں، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ پتا کرنے کے لیے نہیں کہ میرا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ پتا کرنے کے لیے کہ اس کو میں کہاں تک استعمال کر سکتا ہوں، اس چیز میں مجھے فتوا دو. اس کے لیے یہ دنیا کو اپنی بٹورنے میں اس کا استعمال اس کا استعمال کہاں تک کر سکتا ہوں، اس کے لیے فتوا دو. یہ ہماری حالت. ہم میں سے کچھ ہیں جن کے سامنے اگر اس طریقے سے حدیثیں بیان کی جائیں تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، صحابہ کو ہمارے ساتھ کمپیئر مت کرو. ارے تچھ پرانی، کون آپ کی کمپیریزن صحابہ کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا ہے، ہم سب اور آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے مجبور ان کو کہ ہم یہ جانتے ہیں، آپ بھی یہ جانتے ہو کہ ہم اگر ایک مد بھی، ایک صاع بھی خیرات کر دیں، بلکہ ہم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں، سونا، ہاں، ہم سے ایک جو کا دانہ خرچ نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں، 500 روپے خرچ نہیں ہوتے اللہ کی راہ میں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بائی دی وے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب نہیں کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے جو صحابہ تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اگر ان صحابہ جو السابقون الاولون میں سے ہیں، یا پھر انصار میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، یہ جو پہلے یعنی فتح مکہ کے پہلے اور بعد کے صحابہ میں بڑا فرق ہے، تو بعد کے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے سونے چاندی کو احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو بھی انہوں نے جو اگر صاع، ایک چھوٹا سا 500 گرام 200 گرام اگر کچھ جو بھی خرچ کیا انہوں نے، کوئی پلسز، گرینز خرچ کیا ہوں انہوں نے، ان کے مقابلے میں تم نہیں پہنچ سکتے. یہ پتہ ہے ہمیں. مگر جب یہ کمپیریسن ہوتا ہے، اس طرح کی احادیث لائی جاتی ہیں تو کمپیریسن کرنے کے لیے نہیں لائی جاتی، بلکہ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم خود نبی کریم خود قرآن کہتا ہے، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. تو اس حساب سے ہم بس کوشش میں لگے ہیں کہ ہلکی سی کچھ تو ہو جائے، ہلکا سا، اپنے طریقے سے، اپنے تئیں، اپنی چھوٹی سمجھ کے مطابق. تو یہ کہتے ہیں نہیں، کمپیریسن مت کرو صحابہ کے ساتھ ہمارا. ارے صحابہ بھی انسان تھے. یہ اور بات ہے کہ اللہ عز و جل ان سے راضی تھے، وہ اللہ عز و جل کے فیصلوں سے راضی تھے. ہم کہاں اللہ عز و جل کے فیصلوں سے راضی نظر آتے ہیں؟ اللہ ہم سے خوش ہوں، آمین یا رب. ہم میں سے اکثر یہ شکایت کرتے ہیں نہیں، صحابہ کا دور الگ تھا، ان کے پاس کافی وقت تھا، وہ بہت فری ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس وقت ہونا تھا، ضروری تھا، اور وقت سارا عبادت میں لگاتے تھے. واللہ آج میں اگر ایک حساب سے بتاؤں تو ہمارے پاس ان کے مقابلے میں زیادہ وقت ہے. آج ہم کاروں میں گھومتے ہیں، ان کو اونٹوں کی پیٹھ پر، گھوڑوں کی پیٹھ پر سفر کرنا ہوتا تھا. جو سفر ہم 2 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں کر گزرتے ہیں، وہ سفر 5 راتوں کا ان کا ہوا کرتا تھا. ان کو اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے اس جگہ پر جانا ہوتا تھا. ہم آج ٹیمز کی ہوئی، زوم کی ہوئی، اس طریقے سے نہ جانے کون سی اور میٹنگز ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی میٹنگز چلا لیتے ہیں. ورک فرام ہوم کرتے ہیں، گھر سے بیٹھ کر کام کر لیتے ہیں. انہیں وہاں پر پہنچنا ہوتا تھا، اسواق، بازاروں کو پہنچ کر کے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہوتا تھا. اور آج تو ویل پیوڈ روڈز، اے سی کارز، اے سی ٹرینز، ایروپلینز، ان میں ہم سفر کرتے ہیں. ان کی سفر کا تھوڑا سا سنیں کسی دن، پسینے چھوٹ جائیں ہمارے. اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں ہمارے پاس زیادہ ٹائم تھا، کیونکہ وہ پھر ہماری طرح ہی 8 سے 10 گھنٹے کام کیا کرتے تھے. اس کے باوجود دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہمارے پاس زیادہ وقت ہے، یا کیسے ہمارا وقت ہمارے پاس رہتا ہے اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم میں سے ہر ایک 8-10 گھنٹے کام کرتا ہے، جیسے صحابہ بھی 8-10 گھنٹے کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد جب ہم گھر آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے فونز کو اٹھا کر کے دیکھیں، سچائی پتہ چلے گی. نیٹ فلکس ہو گیا، پرائم ہو گیا، زی پی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا.
سب کے OTTs ہمارے پاس سب سبسکرپشنز کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کتنا وقت ہم ان OTTs کو روزانہ کے طور پر دیتے ہیں. روز ہم میں سے کچھ کہتے ہوں گے نہیں میں OTTs نہیں دیکھتا. نیوز ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے آس پاس جو ہو رہا ہے اس کی جانکاری لیے بنا بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. جانکاری سے روک نہیں رہے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جانکاری لینا بند کر دو. ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 سے 7 گھنٹے کم از کم 3 گھنٹے آن این ایوریج ایک بندہ OTTs پہ بتاتا ہے. پھر سے موازنہ کر لیں, حساب لگا لیں. ایک طرف ہمارے پاس یہ سارے OTTs نیٹ فلکس وغیرہ کی طرح, دوسری طرف ہمارے پاس بہت سارے واٹس ایپ پر اسلامک گروپس. ہم میں سے ہر ایک اسلامک گروپس میں ہے, اور آئے دن اسلامک گروپس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا لیکچر تو آتا ہے, آڈیو کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں, کہیں نہ کہیں کچھ لکھا ہوا تو آتا ہے, مکتوب ریٹن لکھا ہوا آتا ہے کچھ. ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طریقے کے لیکچرز کو سنتے ہیں, لیکچرز دیکھتے ہیں, جو لکھا ہوا واٹس ایپ گروپس میں آتا ہے, اسلامک گروپس کی بات کر رہا ہوں, پڑھتے ہیں, اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ورسز اس کو کمپیئر کریں کتنا سمے ہم OTTs میں بتاتے ہیں. صاف پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں اللہ المستعان جو پارٹیز کو جاتے ہوئے, ویڈنگ پارٹیز وغیرہ کو, یا اس طریقے سے کہیں کسی پروگرام میں جاتے ہوئے اگر کرکٹ کا میچ چل رہا ہے تو اپنے موبائل فون پر کرکٹ میچ لے کر چلتے ہیں. جہاں جہاں جاتے ہیں اپڈیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو. یہ ہم ہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں ہماری کمپیریزن صحابہ سے مت کرو. ارے صحابہ اپنی زندگی, اپنی دنیا اپنے ہاتھ میں لے کر جیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے مجھے ایک تو اللہ کی محبت بھی مل جائے, دوسرے لوگوں کی محبت بھی مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حالانکہ اس کی صحت پر کلام ہے مگر معنن بالکل صحیح حدیث ہے, معنن بالکل صحیح بات ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللیجڈلی کہتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا میں زاہد بن کر رہو, اللہ عز و جل تمہیں پسند کریں گے. وزہد فیما عند الناس یحبک الناس, لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے نیاز ہو کر کے زاہد بن کر کے رہو, لوگ تمہیں پسند کرنے لگیں گے. زاہد بننے کا ہلکا سا مطلب, حالانکہ اس پر 10 منٹ کی بات ہو سکتی ہے, ہلکا سا 2 لائن میں مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں, اپنی مٹھی میں رکھو, دل میں نہ رکھو. دنیا دل میں رکھو گے لاکڈ ہو کر رہ جائے گی. دل سے پھر ہاتھ تک آنے میں وقت لگتا ہے, ہاتھ سے پھر نکل کر خرچ کرنے میں وقت لگتا ہے. وہیں دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھو, اپنے ہاتھوں میں رکھو, دنیا بڑی آسانی سے خرچ ہوتی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہمیں خرچ کرنے کا, لوگوں میں لے جا کر بانٹنے کا حکم ہوا ہے. ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں, سب سے پہلا پیج کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تھوڑا سا نیچے آ جائیں, الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب ایک کیفیت کا نام ہے. اس کے آگے کی 2 باتیں سنیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ نماز 5 وقتہ, ایک دن نہیں 2 دن نہیں, پوری زندگی 5 وقت کی, کم سے کم 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کیا کرتے تھے, کم از کم جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. نمازیں کم از کم چھوٹتی تو نہیں تھی ان کے. دوسری چیز جو وہ کرتے تھے وَيُنْفِقُوا, کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آگے تھوڑا سا بڑھیں آپ, اگلے پیج پر جائیں. اللہ عز و جل انہی کے بارے میں کہتا ہے یہی سچ مچ کامیاب ہونے والے ہیں. دوسری طرف چلے جائیں سورۃ الانفال, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. سچ مچ اگر کوئی مومن ہے تو وہ مومن ہے جو یہ 2 کام کرتا ہے, اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اقامت الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نمازوں کو 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا, اور اپنے پاس جو کچھ ہے مٹھی بھر ہی سے ہی, اس میں سے ایک تنکا ہی سے ہی نکال کر دو. ہم یہ نہیں کرتے, ہم سے یہ نہیں ہوتا. ایک صحابی آتے ہیں ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ. وہ اصل میں اصحاب الصفہ میں سے تھے, بڑی غریب صحابی, بڑے غریب صحابی. ہم اگر کوئی یہاں غریب بیٹھے ہوں, ہم سے کوئی وہ آ کر کے پوچھے کہ بھئی آپ ایک مراد مانگو, میرے ساتھ بڑا منسٹر کھڑا ہے آپ کی مراد پوری کرنے کے لیے, آپ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی مانگنا ہے, 1 کروڑ مانگو, دے گا تمہیں. کوئی بڑا منسٹر, کیا کرتے ہیں ہم؟ سچ میں کنفرم کرتے ہیں
فوراً مانگ لیتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کیا کرتے تھے. یاد رکھیں, انڈرلائن کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ غریب صحابی ہیں, مسجد میں رہا کرتے تھے, ان کا اپنا گھر نہیں تھا. ایک گھر مانگ لیتا ہوں میں, ایک گھر, چھوٹا سا بزنس. عبد الرحمن بن عوف کا اتنا بڑا بزنس, یا رسول اللہ مجھے ایک چھوٹا سا بزنس دے دیں, کچھ تو دکان کھلوا دیں میری, کہیں تو میرا کسی سے بات کروا کے کچھ تو کروا دیں. نہیں, جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. یہ پلٹ کر کہتے ہیں, ربیعہ پلٹ کر کہتے ہیں, اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آفر دیکھیں, آفر دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, او غیر ذالک, اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ مانگ تو لیا مرافقت جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانگ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور کچھ ہے تو بتاؤ کہا. ٹھیک ہے, ایک بزنس مانگ لوں, شادی نہیں ہوئے, شادی کے لیے کوئی لڑکی مانگ لوں, کہیں کوئی کچھ گھر مانگ, کچھ تو ہو جائے, مسجد میں کب سے رہتا. نہیں, ہوا ذالک, اتنا ہی چاہیے بس, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ہمارے صحابہ تھے, ہاتھ میں دنیا لے کر کے جیتے تھے. اور ہم سے کوئی اگر سیکنڈ ٹائم, فرسٹ ٹائم ہی ہم لوگ, میں نے کہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیکنڈ ٹائم کوئی پوچھتا ہم سے, یقیناً پہلی مرتبہ تو مانگ لیا نا یار, دین کا دنیا کا بھی مانگ لوں میں. الدنیا کلھا ملعونہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا. دنیا ساری کی ساری کھسٹ, ملعون, لعنت زدہ ہے. اس میں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ملعون, سب کی سب لعنت زدہ ہیں, الا ذکر اللہ وما والہ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اپنے آپ کو ہم ٹٹولنے کی کوشش کریں اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا ساری کی ساری ملعون, لعنت زدہ ہے, ملعون ہے, سوائے 3 کیٹیگریز کے. وہ شخص جو اللہ عز و جل کے ذکر میں ہو, جس کی زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے سرشار ہوتی ہو, تھکتا نہیں ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا, تھکتا نہیں ہے. یا پھر او عالماً, کوئی ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر, لوگوں میں جا کر کے دین سکھلاتا ہو, دین کی باتیں بتاتا ہو, دین پھیلاتا ہو. تیسری کیٹیگری او متعلماً, یا پھر وہ ہے جو اس طرح کے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہو. ایک سوال ہم اپنے آپ سے کر لیں, ہم ان 3 کیٹیگریز میں سے کس کو بلونگ کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی اکثر نن, تینوں میں سے کسی کو نہیں. بڑی مشکل سے ہماری 5 وقت کی نمازیں ہو پاتی ہیں, بڑی مشکل سے. قرآن پتہ نہیں ہم نے کب پچھلی دفعہ کھولا تھا, رمضان آ رہا ہے, کھلے گا پھر قرآن ہمارا. ایک بار رمضان چلا جائے, قرآن اوپر چڑھ جائے. موبائل فونز میں قرآن ہوتا ہے مگر کھلتا نہیں ہے, اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف تبرکن, مجھے پڑھنا ہے, ذرا سا ثواب حاصل کرنا ہے. پتہ ہے ہمارے اپنے صحابہ اس دنیا کو اپنی ٹھوکر میں کیوں رکھتے تھے, یا پھر یوں کہیں دنیا ہاتھ میں, مٹھی میں لے کر کے کیوں جیا کرتے تھے؟ کیونکہ صحابہ کو ایک بات صاف طور پر پتہ تھی. بائی دا وے ہمیں بھی وہ بات پتہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ کنوکشن کی کمی ہے, وہ یقین, اتقان نہیں ہے ہمارے اندر. بس جاننے کو جانتے ہیں, ماننے کو مانتے ہیں. ایمان بالغیب جیسا ہمارا ہے, جانتے ہیں, مانتے ہیں, مگر اس کی تہ میں جا کر کے اس سلسلے میں کچھ پتہ کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اس پر اس حساب سے عمل کر سکتے ہیں, سیڈلی اکا دکا. تو ہمارے اپنے صحابہ کو یہ بات صاف پتہ تھی. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بچوں کے سلسلے میں کتنا پریشان رہتے ہیں. میں نے اپنے بچے کا ایڈمیشن فلانے اچھے اسکول میں کرنا ہے, مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, مجھے اپنے بچے کو دین کی, دین جانے دو, وہ دین تو میں سکھا لوں گا. ہاں, کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جو خود کہتے ہیں میں سکھا لوں گا دین, اس کو میں پہلے کہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے لائق تو بناؤں. یہاں دیکھیں 10 سالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیں انڈرلائن کرنے والی بات ہے, 10 سال کی عمر ہے اس بچے کی جس کا نام ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے, عبداللہ ابن عباس.
10 سال کی عمر میں دین کی پختہ باتیں سکھلاتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جان لو کہ تمہارے منہ میں جو نوالا آنے والا ہے، تمہاری پلیٹ میں جو فوڈ آنے والا ہے، ساری دنیا مل جائے، اگر اللہ عز و جل نے وہ فوڈ تمہاری پلیٹ میں لانا ڈیسٹن کر رکھا ہے، اللہ عز و جل نے مقدر میں کر رکھا ہے کہ وہ فوڈ، وہ کانٹریکٹ، وہ بزنس، وہ جاب، وہ پروموشن اگر تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اللہ عز و جل وہ تمہیں دے کر ہی رہیں گے. پھر چاہے ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، اس کو تم سے چھیننے کے لیے نہیں چھین سکتی. ریورس بھی صحیح ہے. ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ دینا چاہے، کچھ بھی کر لے ساری کی ساری دنیا، اگر تمہارے نصیب میں اللہ عز و جل نے وہ چیز نہیں لکھی ہے، دنیا لٹک جائے تمہیں وہ چیز دلانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اتنا بھی نہیں مل پائے گا تمہیں. یہ ان کا اپنا کنوکشن. اور اس وجہ سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. اجعل من جعل اللہ ہمہ او من جعل اللہ ہمومہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں تھوڑا سا مجھے وہ ہے مگر الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بڑی زبردست بڑی پتے کے بات، آج کے خطبے کا لب لباب، ٹیک اوے آج کے خطبے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی ہے جس نے اپنا ایک آبجیکٹو بنا رکھا ہے، ایک، اور وہ آبجیکٹو اس کی آخرت ہے، من جعل اللہ ہمہ الآخرہ. ایک اور حدیث آتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، دوسری حدیث ہے یہ. جو کوئی اپنا ہدف آخرت کو بناتا ہے اور اس حساب سے کام کرنے لگتا ہے، اس حساب سے دنیا میں رہنے لگتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں فکس کر دیتے ہیں. دنیا بھی فکس، آخرت بھی فکس. وہیں کوئی اور شخص ہے، ایک اور شخص ہے جس کا آبجیکٹو، جس کا مقصد آخرت نہیں بلکہ اس کے مقاصد برانچ آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں. ومن تشاعبت الہموم، جس کے الگ الگ آبجیکٹو، جیسے میں نے بھی بتایا نا، سب سے پہلے تو اچھا جاب، اچھی نوکری، اچھی چھوکری، یہ مل جائے تو اچھا ولا، اچھی کار، وہ سب ہو گیا، پروموشن وہ ہو گیا. پھر بچوں کا، بچے چاہیے، بچوں کی اچھی اسکولنگ. ارے ہم بچوں کے لیے بھی کتنا اللہ عز و جل کے تعلق سے سوء ظن میں مبتلا ہیں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کا فیوچر طے کریں، جبکہ اللہ عز و جل نے خود ہمارے اپنے بچوں کا فیوچر طے کر رکھا ہے. کئی احادیث آتی ہیں اس سلسلے میں. ارے میرا، آپ کا، بلکہ ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، سب کی روزی روٹی کا ذمہ، بلکہ سب کو کتنا ملے گا، کیا کیا ملے گا، کہاں کھائے گا، کیا کھائے، سب اللہ عز و جل نے کب؟ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے 50,000 years پہلے لکھ لیا ہے. اسی لیے امام ابن قیم کہتے ہیں، ذکرک قبل ان تذکرہ. ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دھکے لگتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، چوٹ لگتی ہے بڑے ہونے کے بعد، بزنس نہیں چلتا ہے، جاب نہیں چلتا ہے، لڑکی نہیں ملتی ہے شادی کو، بچے، تب جا کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بچہ عطا کر دے، اے اللہ مجھے اچھا جاب دے دے، اے اللہ مجھے اچھی سیٹ دلا. جبکہ اللہ عز و جل نے ہمیں یاد رکھا ہے کب؟ 50,000 سال پہلے، ہماری اپنی پیدائش سے، میری آپ کی نہیں بلکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ عز و جل نے ہمارا خیال رکھا ہے. تو میں دوسری حدیث کی طرف اس کی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے سارے افیز بکھرے ہوئے ہیں، اس کا مجھے اچھا جاب چاہیے، جاب میں پروموشن نہیں ملتا، میں دوسرا جاب لوں کیا، باہر ٹرائی کرنا ہے مجھے، ابراڈ جانا ہے مجھے، لڑکی اچھی نہیں ہے، لڑکی سے شادی نہیں ہو رہی میری، ایک شادی اور کرنی ہے مجھے، بچے نہیں ہو رہے مجھے، یہ جس کے یہ پرابلمس ہوتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل لم یبال اللہ عز و جل کو رتی برابر بھی فکر نہیں ہوتی کہ ایسا شخص کس افیئر میں چل کر کے ہلاک ہو جائے. وہ جاب تلاش کرتے ہوئے ہلاک ہو، لڑکی کی تلاش کرتے ہوئے ہلاک ہو، کار کی تلاش میں، کار کے EMIs بھرتے ہوئے، کچھ بھی کر کے ہلاک ہو، مر جائے تو مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ عز و جل کا اپنا کہنا ہے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں پرماننٹلی رہنا نہیں ہے، یہاں سے ہمیں نکل کر کے جانا ہے.
اس دنیا سے جب جائیں گے وہاں ہمارے لیے وہ فیز 2 اور فیز 3. فیز 2 قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہمیں رہنے ہیں, گزارنے ہیں قبر کے اندر. اس حساب سے پھر قبر سے جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ قیامت کے دن, تب حساب کتاب ہوگا. اس حساب کتاب کے بعد کی جو زندگی ہے وہ پرماننٹ لائف ہے ہماری. اس کے لیے کوششیں یہاں کریں گے ہم, تب ہم وہاں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کی کوششیں کرنے کی بجائے ہم یہاں کی کوششیں کرتے رہیں, یہاں اور یہاں والا ہی چاہیے ہمیں, تو پھر من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ جو کوئی آخرت چاہتا ہے, آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, آخرت میں کامیابی چاہتا ہے, ہم اس کی کامیابی میں اور اضافہ کریں گے, ایکسٹرا اور ملتا رہے گا. اور جس کو بس یہ دنیا جس کو چاہیے, اللہ عز و جل دوسری جگہ کہتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. 2 رائڈرز ہیں اس کے ساتھ, یاد رکھیے 2 کنڈیشنز, 2 رائڈرز کے ساتھ آتی ہے یہ آیت. من کان یرید العاجلہ, جو کوئی اس دنیا کو چاہتا ہے, عجلنا له فیہا, ہم اس کو دیتے ہیں. کس کو؟ ما نشاء لمن نرید, جتنا چاہتے ہیں ہم اتنا دیتے ہیں. وہ جتنا مانگ رہا ہے اتنا نہیں ملے گا, جتنا ہم چاہتے ہیں اللہ عز و جل کہتے ہیں اس کو دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. پتہ چلا کہ سب مانگ رہے ہیں, سب کو نہیں ملے گا. جس کو اللہ عز و جل دے دیں. اسی وجہ سے اللہ عز و جل کہتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من احب ولمن لا یحب. اللہ عز و جل دنیا ہر اس شخص کو دیتے ہیں جس کو پسند بھی کرتے ہوں, ناپسند بھی کرتے ہوں, چاہتے ہوں نہ چاہتے ہوں, irrespective. اور ہمیں پتہ نہیں کس مغالطے کا ہم شکار ہیں. اگر دنیا مل جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا, اللہ عز و جل ہم سے بہت خوش ہیں, اسی وجہ سے ہم خرچ بھی نہیں کرتے. تو ہم نے آج کے درس میں, آج کے خطبے میں یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہم ان 3 کیٹیگریز میں سے ہیں, ذاکراً, عالماً, معلماً. کیا ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں, خوب ذکر کرتے ہیں, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, رات کو سوتے وقت کے اذکار, صبح اٹھتے وقت کے اذکار, پھر نمازوں کے بعد, نمازوں میں سجدوں میں لمبے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ربیعہ بن کعب کو, اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو, میری مرافقت, میرے اگر معیت چاہیے, میری کمپینین شپ چاہیے, جنت میں آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کیا کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے کریں صرف. ہم میں سے کچھ لوگوں کو ایک اور ہے, وہ آتے ہیں سجدے میں الگ سے, نماز کے باہر سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں. بس 2 ہی ہیں ایکسٹرنل جو سجدے ہیں نماز کے باہر, صرف 2 ہی ہیں وہ. یا تو سجدے تلاوت, آپ نے قرآن پڑھی, قرآن میں کوئی سجدے والی آیت آئی وہاں سجدہ کریں, یا پھر سجدہ شکر. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سجدہ نہیں ہے. یہ بہت مروج ہے ہمارے اپنے خطے میں, اس سب کانٹیننٹ میں بہت ہے یہ, کہ ہم لوگ بڑی آسانی سے پوری نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر کے ایک سجدہ. ارے جب اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, اللہ عز و جل ہمارے اپنے سے, ہم سے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب ہم نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو نماز کے اندر, سجدوں کے اندر اللہ عز و جل سے دعا مانگنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے, آخرت کو اپنا ہدف بنانے کی توفیق عطا کیے رکھے. اللہ سے دعا کریں کہ جب تک اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رکھے, ہمارا فوکس ہماری اپنے آخرت سے کبھی کھونے نہ پائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, ایمان پر ثابت قدم رکھے, اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم میں سے کئی ہیں جو صحابہ کو اپنے آپ سے کمپیئر کرنے سے کتراتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, اور ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, امرسڈ ہیں پوری طریقے سے, ہماری دنیا ہی دنیا. ارے ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم سے اپنے بیسک جو بنیادی جو چیزیں ہیں ہمارے دین کی, وہ ہم سے فالو نہیں ہوتی ہیں. جبکہ ہمارے صحابہ کو پتا تھا کہ پرائیورٹی کس چیز کو دینی ہے. اسی حساب سے دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم پھر سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. ہم کتنا وقت دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں, یا دین, اگر ہم عالم ہیں تو دین بٹورنے میں, دین پھیلانے میں لگاتے ہیں. وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, بلکہ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ رکھوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اور عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ, دونوں صحابہ آپس میں جو ٹائم بانٹ لیا کرتے تھے. 2 صحابہ آپس میں اپنا ٹائم بانٹ لیا کرتے تھے. عمر کہتے عتبان سے, منڈے ہے, آپ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو, میں اپنا کاروبار دیکھ لیتا ہوں. ٹیوزڈے جب آئے گا
آپ اپنے کاروبار میں چلے جانا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہوں, اس حساب سے ہم سے علم چوکنے نہ پائے گا, چھوٹنے نہ پائے گا. منڈے کی شام کو جب آپ مجھ سے ملو تو آپ مجھے بتا دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سکھلایا. ٹیوزڈے کو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا, وینسڈے پھر آپ کرنا, تھرسڈے میں یہ کروں گا. تو اس حساب سے آن این ایوریج, میتھس میں جینیس ہیں ہم لوگ, ہاں, آن این ایوریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کتنا وقت رہتے تھے اور کتنا علم حاصل کیا کرتے تھے. پتا چلا روز آدھا دن ایوری ڈے, اور ہم آدھا گھنٹہ بھی روز لگانے کو تیار نہیں ہیں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھ کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت کو کسی صورت ہم سے جانے نہ دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.